قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ٹیکس لینے کے لیے غریب آدمی کی جیبوں سے پیسہ لیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ آج مجھے اعزاز ہے کہ اوپننگ سپیچ اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے یہ اعزاز پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنے رفقا کار نے یہ دیا ہے، رب کا بہت شکریہ۔ یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ جناب اسپیکر جو پچھلے 2 دن سے جو رویہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ جناب اسپیکر جس کرسی پہ فائز ہیں، آپ نے صوبائی اسمبلی بھی چلائی، آپ ماشاءاللہ قومی اسمبلی بھی چلا رہے ہیں۔ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ جس شائستگی سے، جس سنجیدگی سے آپ اور ہمارے ڈیپٹی اسپیکر صاحب اس ایوان کو چلا رہے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ میں ان الجھنوں میں نہیں پڑنا چاہتا جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ ٹریجری بینچز کے جو لوگ ہیں، ہم لوگ مجبور ہوئے وہ قدم اٹھانے کے لیے کہ ہمارا فائنانس منسٹر آف اسٹیٹ فائنانس ہمارے یہاں پہ حماد بھائی یہاں پہ بجٹ پریزنٹ کر رہے تھے، اور جس طرح کے یہاں پہ رد عمل اپوزیشن کے ساتھیوں کی طرف سے آیا، جس پہ وہ ذاتی طور پہ خود اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ ہمیں ذاتی طور پہ ندامت ہے پر ہم لوگ مجبور ہیں، ان کو معلوم تھا جناب اسپیکر کہ وہ غلطی کھا رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، چلیں دیر آئے درست آئے، تو آج کم از کم وہ سن رہے ہیں۔ نو کراس ٹاک پلیز۔ تو ابھی جناب اسپیکر، ابھی آج جو آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے تقریر کی، ان کی تقریر جو کی وہ ہم نے لکھی ماشاءاللہ تقریر، وہ ہم لوگ پشتو بھی، اسپیکر صاحب آپ بھی پشتو کی مار کھا جاتے ہیں، میں بھی اردو کی مار وہاں پہ پشتو ہمیں لگ جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو جناب اسپیکر، گزارش میں آپ سے کرتا ہوں اور اس ایوان سے کہ جو ابھی میں حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ذرا سن لیجئے گا غور سے۔ ماشاءاللہ لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے، یہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، صوبائی اسمبلی کے بھی رہے، چیف منسٹر بھی رہے، باقی بھی یہاں پہ ہمارا رفقا کار رہے، پر کم از کم آج جو انہوں نے حملہ کیا اس کی مجھے کم از کم یہ توقع نہیں تھی کہ وہ مسلم لیگ نون پہ خود کا حملہ کریں گے۔ یہ سوسائڈ اٹیک آیا کدھر سے؟ آج جناب اسپیکر ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اس کی پوری ایک داستان پیچھے دیکھیں نا۔ آج ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ نے جو یہاں پہ بجٹ پیش کیا، اس پہ ریونیو کی فگر جو انہوں نے پیش کی 5,550 ارب روپے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال میرے رب کو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف اور ہماری اتحادی پارٹیوں کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا کر کے قوم کو دکھائے گی۔ جناب اسپیکر، آپ اس چیز پہ آ جائیں، ریونیو کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، جڑواں خسارے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹوین ڈیفیسٹ کے بارے میں آ جائیں، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اس وقت جناب اسپیکر ہماری قوم کے اوپر جو قرضہ چڑھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مجموعی طور پہ جو لائبلٹیز جو آپ کے اوپر آپ نے پیسے ادا کرنے ہیں اس کا مکمل آپ کریں، حساب لگائیں جناب اسپیکر، تو ایگزیکٹ فگر تقریباً آپ کی 30,000 ارب روپے بنتی ہے۔ اور اس پہ میں یا ایگزیکٹ آپ کو فگر دوں، آپ کے اپنے یہ دستاویزات میں سے اس کو آپ دیکھ لیں، سپٹمبر 2018 پہ جس وقت تک یہ سارا ہماری حکومت آئی برسر اقتدار، اس وقت تک پاکستان کے اوپر گزشتہ دونوں پارٹیوں کی حکومتوں کی وجہ سے
تقریباً میں مجموعی قرضہ اور اس کا بریک ڈاؤن بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایگزیکٹ قرضہ 30,846 روپے چڑھ چکا تھا، ارب روپے چڑھ چکا تھا. اور یہ رقم، یہ قرضہ جون 2008 پہ جناب اسپیکر 6,690 ارب روپے تھا. آپ اندازہ لگا لیں، اس کو منہا کریں تو تقریباً ان 10 سالوں میں یہ دو پارٹی سسٹم نے انہوں نے اس ملک کو 24,000 ارب روپے کا مقروض بنا دیا، جو 1947 سے لے کے 2007 تک پاکستان پہ مجموعی قرضہ جو 6,000 ارب کا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز کا قرضہ توڑ کے آج ہمارے ملک کو اس کا مقروض کیا. اور اس کی بدولت کیا ہوا جناب اسپیکر؟ اس کی بدولت یہ ہوا کہ اس سال 3,000 ارب روپیہ 3,000 ارب روپیہ ہم لوگ صرف اور صرف کس کی مد میں دیں گے؟ سود کی مد میں. یہ بک دیکھ لیں، بجٹ ان بریف دیکھ لیں، اس پہ آپ کے ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، یہ فگرز موجود ہیں. ماشاءاللہ اس کا میری گزارش ہوگی کہ ہمارے آنریبل ممبران جو ہے اس کا مطالعہ کریں ذرا. یہ صرف ردی میں بیچنے کے لیے یہ دستاویزات یا کتابیں نہیں ہیں، ان کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اس کا مطالعہ کریں اور آئینہ یہ کتابیں آپ کو دکھائیں گی کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کے ساتھ کیا ظلم نہیں کیا، کر کے ملک کو پسا کے چھوڑ دیا جناب اسپیکر. یہ وہ حقیقت ہے آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ جناب اسپیکر ہم لوگ بات کرتے ہیں مہنگائی کے اوپر بھی بات آتی ہے. یہاں پہ جناب اسپیکر یہ دستاویز دیکھ لیں آپ. مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں، آنریبل ممبر صاحب نے بات کی ہے تو وہ بھی اس پہ بھی آتے ہیں مہنگائی کے بارے میں، اور بار بار ریپیٹیشن بھی ہو رہی تھی، وہ ساری چیزیں ہم نے سنی. تو اکنامک سروے میں ذرا یہ بھی دستاویز ضرور پڑھ لیا کریں. اس پہ جناب اسپیکر آپ یہ آرام سے دیکھ لیں کہ 2014 سے اٹھ کے تو 2018 تک جو کرنسی ایشو ہوئی اور اس کے بعد کرنسی ان سرکولیشن آپ دیکھ لیں تو اس کا آپ معائنہ کریں جناب اسپیکر تو 100% اضافہ آپ کے کرنسی ایشوڈ میں 100% اضافہ 2013 سے لے کے 2018 تک. کون سی حکومت تھی جناب اسپیکر؟ میں اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کون سی حکومت تھی شفقت محمود صاحب؟ مسلم لیگ نون کی. جناب والا دوسرا ذرا دیکھیں، کرنسی ان سرکولیشن اٹھ کے 101% زیادہ ہوئی. جناب اسپیکر یہ نوٹ چھاپے گئے، یہ مصنوعی گروتھ، یہ مصنوعی چیزیں، اس کا کب تک یہ ملک جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا ہمیں؟ یہ انفلیشن، یہ افراد زر، یہ کہاں سے آئی؟ رونا بہت آسان ہے پر ذرا وہ آئینہ بھی دیکھ لیں. اور معلوم ہے ہمارے ساتھیوں کو جناب اسپیکر کہ جو نوٹ چھاپنے کی مشین وہ چھوڑ کے گئے، وہ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف نے اس نوٹ چھاپنی مشین کو رد کر کے پھینک دیا اور ہم لوگ انشاءاللہ اس سسٹم کو بہتر کرنے جا رہے ہیں. یہ فرق ہے ہمارا. آپ آ جائیں جناب والا. افراد زر کی قیمت میں افراد زر کی وجوہات میں نے دیکھ لی. ایک طرف پہ آپ قرضے لے رہے ہیں، ایک طرف پہ آپ نوٹ چھاپ رہے ہیں، تو آپ کی افراد زر جائے گی نا اوپر. آپ اس حقیقت پہ آ جائیں پھر آپ کے ایکسپورٹس کی کیا حالات تھی پچھلے 10 سالوں میں جناب اسپیکر؟ ایکسپورٹس ہماری بڑی نہیں، ہماری ایکسپورٹس بجائے بڑھنے کے ہماری ایکسپورٹس کی ٹریجیکٹری، اس کی سمت نیچے کی طرف. اس کا کیا فائدہ جب وہ چیز ہوتی ہے جناب اسپیکر، جب آپ کے پاس کمانے کی صلاحیت ختم ہو جائے، جب آپ کے پاس نوٹ چھاپ کے آپ افراد زر کو بڑھا رہے ہو، لوگوں کو پسا رہے ہو اور پھر کسٹم کر رہے ہو. اس کے بعد جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرمنل نیگلیجنس کے زمرے میں آتی ہے، یہ ایکسیڈنٹل
یا یہ کوئی کسی حادثے کی وجہ سے نہیں، یہ جس طرح کوئی سمت لے لے اور کہے جی اس کو میں نے تباہ کرنا ہے سسٹم کو، یہ تو اس کے ذمے میں آتی ہے۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ذرا مطالعہ کر رہے اس دور کا، تو تیل کی قیمتیں ہسٹورک کم تاریخی طور پہ سب سے نیچے سطح پہ آئی ہوئی تھی۔ تیل کی قیمت تقریباً آپ کے 24، 25، 22 ڈالر فی بیرل پہ آئی ہوئی تھی۔ تو جب یہ آپ کے پاس یہ روم، یہ جگہ آپ کے پاس موجود تھی، تو آپ نے اپنی ایکسپورٹس کو کیوں نہیں بڑھایا؟ آپ نے اپنی معیشت کو سنبھالا کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی جناب اسپیکر کہ یہ اس وقت حکومت وقت اس چیز میں، اس مشغلے میں لگی ہوئی تھی کہ ڈالر کی قیمت کو مصنوعی طور پہ ہم لوگ اس کو سہارا دیتے رہیں، اور جس کا اعتراف ان کے اپنے آخری فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا جب وہ آئے برسر اقتدار۔ انہوں نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا، انہوں نے کس چیز کا اعتراف کیا کہ جی مسلم لیگ نون کی جو فارن ایکسچینج پالیسی تھی وہ غلط تھی، ڈی ویلیویشن شروع کر دی انہوں نے۔ یہ حقیقت ہے، ریکارڈ نکال لیں، کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں، ابھی گوگل کر لیں، آپ کو مل جائے گا۔ اس دور پہ وہ چیز نکلی، اور مصنوعی طور پہ جناب اسپیکر ڈالر روپے کو سہارا دینے کے لیے مصنوعی طور پہ کتنا خرچہ دیا اس وقت کی حکومت نے؟ 24 ارب ڈالر جناب اسپیکر، 24 ارب ڈالر خرچ ہوئے، ضائع ہوئے۔ وہ 24 ارب ڈالر جناب اسپیکر کسی بھٹی میں، کسی تندور میں لگا لیتے تو 4 روٹیاں تو پک جاتی، اس سے کوئی فائدہ تو ہو جاتا قوم کو۔ یہ ان کو ابھی ساروں کو جھوٹ لگے گا جناب اسپیکر، یہ سچ ہے، یہ وہ وجوہات ہیں، یہ فگرز کو آپ اوپر نیچے نہیں کر سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں گناہگار آدمی ہوں، عمرے کے لیے الحمدللہ گیا ہوا تھا۔ اس سارے قصے کا آپ کو ایک بتاتا ہوں، یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہوں گی انشاءاللہ جتنے دن یہ بجٹ اجلاس جاری رہے گا، دونوں ادوار سے ہم لوگ باتیں سنیں گے۔ جناب اسپیکر، میں خلاف خانہ کعبہ کو میں نے پکڑا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک ضعیف العمر شخص تھا، بارش، وہ گڑگڑا کے رو رہا تھا، بار بار گڑگڑا کے رو رہا تھا، اور وہ شخص جناب اسپیکر غلاف خانہ کعبہ کو پکڑ کے جو رو رہا تھا وہ اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہا تھا، وہ بار بار ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ میرے قوم میں، میرے ملک میں چوروں سے نچکارہ ملے، ایک ایماندار لوگ آئے، اور آج عمران خان صاحب آ چکے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ یہ جناب اسپیکر، یہ جو چیز ہے، یہ غریب لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، یہ دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ آج پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کی دل کی ان لوگوں کی دل کی دعا جس کو کہتے ہیں، اور کہاں پہ؟ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑتے ہوئے اس بوڑھے آدمی کی طرح، ضعیف العمر آدمی کی طرح کروڑوں لوگوں کی دعائیں جو ہیں ان کے دل سے یہ نکل رہی تھی، اس کی وجہ سے الحمدللہ ہم لوگ آج اس تبدیلی کے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے وینیزویلا کی بارے میں بات کی۔ وینیزویلا جو ہے جناب اسپیکر ساؤتھ امریکہ میں لوکیٹڈ ہے، اور ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جتنے کہ آپ میجر آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کے تیل کے ذخائر ہیں اس کے برابر ہیں، اتنے تیل کے ذخائر ہیں۔ ایسا ملک ہے جناب اسپیکر، ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ جتنی رقم دوسری جنگ عظیم میں جس وقت جرمنی مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو چکا تھا اور اتحادی فوجیں وہاں پہ قابض تھے، اور اس کو بڑھانے کے لیے، بنانے کے لیے مارشل پلان کا آغاز ہوا، اور امریکہ نے جرمنی کے انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے وہ رقوم وہاں پہ بھیجی جو اس وقت
1945, 46 اور 47 کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت اربوں ڈالر کی ایڈ جرمنی کو بنانے کے لیے اتحادی فوجوں نے اور امریکہ نے بھیجی. وینزویلا میں جناب اسپیکر اس مجموعی ایڈ جو کہ مارشل پلان کے تحت وہاں پہ لگی تھی اس سے 4 یا 5 گنا زیادہ رقم وینزویلا میں انویسٹ ہوئی ہے. پر وینزویلا نے ترقی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ لیڈرشپ کا فقدان تھا جناب اسپیکر. لیڈرشپ وہاں پہ آنسٹ نہیں تھی. آج وہاں پہ دیکھ لیں کیا حالات ہیں. لوگ ڈبل روٹی خریدنے کے لیے جاتے, تنخواہ ملتی ہے, ریڑی میں وہ نوٹ جو ہیں وہ رکھ کے لے کے جاتے ہیں, جو کہ جرمنی میں حالات تھے پہلی جنگ عظیم کے بعد. کیا وجہ تھی؟ لیڈرشپ کا فقدان. ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ جو باہر سے پیسہ ملک میں آتا ہے کیوں نہیں آ رہا تھا ان پچھلے ادوار میں 10 سال میں؟ کیوں ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ نہیں بڑھ رہی تھی؟ کیونکہ لیڈرشپ کا فقدان تھا. 2002 سے لے کے 2007 تک اور اس سے پہلے بھی جناب اسپیکر, جس وقت 2007-2006 میں 6.5 ارب ڈالر کی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ پہ یہاں پہ آ رہی تھی. جناب اسپیکر, ہم لوگ یہاں آگے بات کریں, اس کے بارے میں بات کریں. بات ہوتی ہے پاور سیکٹر کے حوالے سے بھی, اور باقی بھی لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے پاور سیکٹر پہ کافی بات کی, اور انہوں نے کہا جی رام کہانی نے بات کی. میں اس ایوان کے سامنے چند حقائق رکھنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, الحمدللہ کہ ابھی تک, اور میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل کو کیا ہوگا, کہ ابھی تک مسلم لیگ نون نے نظریہ پاکستان کا کریڈٹ نہیں لیا. وہ بھی لینے چلے جائیں گے. کوئی بات ہوگی ایک ٹویٹ کہیں سے آ جائے گی, کوئی بات ہوگی کہ جی یہ تو ہم نے سوچا تھا, اس کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی تک الحمدللہ نہیں ہوا. ہم لوگ منتظر ہیں, شاید آ جائے. بات ہوتی ہے جناب اسپیکر سی پیک کی بات ہوتی ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. آپ کو جناب اسپیکر میں ذرا آپ کے توسط سے اپنے ممبرز کو یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتا دوں. 1962 میں ایوب خان صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے. جب دورہ ختم ہوا, وہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک تاریخی دورہ تھا. جب دورہ ختم ہوا تو پریزیڈنٹ کینیڈی نے ان کو 2 البمز دی. ایک البم ابھی بھی ہمارے پاس گھر پہ موجود ہے. دوسری البم انہوں نے اٹھا کے ان کے اپنے جہاز میں رکھ دی سائڈ سیٹ پہ. جہاز نے نیو یارک سے ٹیک آف کیا جناب اسپیکر. ایک البم جو تھی وہ تو ان کے وزٹ کے حوالے سے ہوتی ہے, جو کہ ایک روایتی, ایک ہر ایک پروٹوکول افسر ہر ایک ملک کا ایک رویہ, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ وزٹ کی البم ہیڈ آف سٹیٹ کو دیتے ہیں جب وزٹ ختم ہوتا ہے. دوسری البم جناب اسپیکر, اس میں کوئی انگریزی کے حروف, کسی زبان کے حروف نہیں لکھے تھے. وہ صرف اور صرف البم تھی امریکن سیٹلائٹس نے, ان کے سیاروں نے, جو کراکورم ہائی وے کی بنیاد ایوب خان صاحب نے اور ماؤ سی ٹنگ اور چیو ان لائن رکھی تھی. اس سیٹلائٹ امیجری تھی. امریکہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جس وقت کینیڈی اسیسنیٹ ہوا, اس کو قتل کیا گیا, اس کے بعد پریزیڈنٹ جانسن آیا, اور یہ بھی ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھیوں, ان کے رینکس میں وہ صاحب ابھی بھی حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ان سے بھی یہ پوچھ لیں. ان کے بقول بھی, ان کی زبان سے بھی یہ بات مختلف جگہوں انہوں نے کی. پریزیڈنٹ جانسن نے ایوب خان صاحب کو کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ, وائی آر یو بیفرینڈنگ آر انیمی چائنا. اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جناب صدر, یہ پریزیڈنٹ جانسن ابھی ایوب خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب صدر, آپ ہمارے دشمن چین کے ساتھ دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اور انہوں نے آگے سے جواب دیا ایوب خان صاحب نے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا فائدہ دنیا کو ہوگا. کراکورم ہائی وے بنی جناب اسپیکر, اور اس وقت سی پیک کی بنیاد رکھی گئی. ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس, ہیوی میکینیکل کمپلیکس, پاکستان آرڈننس فیکٹری, ایروناٹیکل کمپلیکس, یہ سارے کے سارے وہ
یہ سارے کے سارے وہ پروجیکٹس ہیں جناب اسپیکر جو اس وقت شروع ہوئے اور آج پاکستان قوم جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے. گوادر کے بارے میں بات کرتے ہیں. 1958 میں ایک آپ کی پیراشوٹ بریگیڈ جو ہے وہ کراچی میں پوسٹ تھی. وہاں پہ یہی تھا کہ مذاکرات نہیں ہوتے تو ہم لوگ وہاں پہ پیراٹروپرز کے ذریعے یہ لے لیں گے. جناب اسپیکر یہ ویژن تھا اس وقت کی لیڈرشپ کا. آج اس کا ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آج ہم لوگ اٹھ کے کہتے ہیں جناب اسپیکر, آج ہم لوگ اٹھ کے اسپیکر کہتے ہیں کہ جناب والا کہ سی پیک کی آغاز اس وقت ہوئی اور آج جو میں نے بات کی جناب اسپیکر تامل سے سن لیں. یہ حقیقت جو ہوتی ہے نا جناب اسپیکر, مطالعہ کر ان کتابوں کا اور باقی تاریخ کی کتابوں کا ضرور مطالعہ کر لیا کریں, فلمیں کم دیکھیں, مطالعہ کر لیا کریں, بہت سیکھ جائیں گے. نو کراس ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک. جناب اسپیکر انڈین گانے, فلانا گانا, فلانی فلم وہ کم دیکھیں, مطالعہ کریں نا کتابوں کا, بہت سیکھیں گے. بہت چیز ہے, ذخیرہ ہے پورا ماشاءاللہ. یہ نیشنل اسمبلی کی لائبریری میں جا کے جناب اسپیکر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ذرا یہاں پہ فلور پہ رکھیں کہ کتنے جا کے وہاں پہ مطالعہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. جناب اسپیکر آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت ابھی پاور سیکٹر کی بارے میں بات ہوئی نا, تربیلا ڈیم, منگلا ڈیم, وارسک ڈیم, نہری نظام ایوب خان صاحب نے اس وقت بنا لیا تھا. آج کہتے ہیں جی تربیلا فور. او بھائی صاحب وہ تو اس وقت بن چکا تھا تربیلا, اس کے پلانز میں موجود تھا, اس کا بھی کریڈٹ اپنے ذمہ خدا را نہ لیں, کوئی اور اپنا دکھائیں, کوئی اپنی کارکردگی ہمیں دکھا دیں. آپ کی کارکردگی تربیلا فور ایوب خان صاحب کے پروجیکٹ کا بھی یہی وہ لے رہے ہیں کریڈٹ. یہ کہاں کی شرافت ہے جناب والا. جناب اسپیکر یہ بھی میں کہتا چلوں, ہم لوگ آگے آتے ہیں, آگے ابھی کے بارے میں ہم لوگ یہ آتے ہیں جناب اسپیکر, تو آپ یہ اندازہ لگا لیں, پاور پروجیکٹس کے حوالے سے بات کریں, ایل این جی کے 4 پاور پروجیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور یہ بھی یہ پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہاں پہ, ان کے پروجیکٹس جو ان کے ٹائم پہ جنرل مشرف صاحب کے ٹائم پہ جو پروجیکٹس انیشیٹ ہوئے تھے, اس کا بھی اپنے ٹائم پہ اس کا ہدایت کا جو ہے گرگ دھندا کر کے وہ اپنی کریڈٹ میں کرتے ہیں. اس کو منا کریں نا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو 4 ایل این جی کے پروجیکٹ لگے جناب اسپیکر جو ان میں ہیں, ان کے بارے میں آپ کو حقیقت بتاؤں, ہر دوسرے دن وہ پلانٹ ٹرپ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ہم نے انکوائری شروع کر دی ہے کہ بھائی صاحب یہ ٹیکنالوجی کیا یہ سر درد ہمارے لیے بن گیا. جناب اسپیکر یہ حقیقت ہے ان کی, یہ حقیقت ہے. انکوائری ہم نے انیشیٹ کی ہے, اور آپ کیسے اس کو مطلب اپنے کریڈٹ میں اٹھا کے لگا سکتے ہیں. ایک پنجاب کا پروجیکٹ ہے, گورنمنٹ آف پنجاب کا, تریمو. مثلا میرے بھائی اسد عمر صاحب بیٹھے, انہوں نے ساری عمر یہ اس سیکٹر میں کام کیا ہے, ان کو معلوم ہے ان پروجیکٹس کے حوالے سے. جناب اسپیکر یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں آپ نے سارے طریقہ کار, فائنینشل کلوز کا فلانا کچھ آپ نے سائٹ پہ رکھا لگایا, آپ نے گیس سیلز اگریمنٹ سائن ہی نہیں کیا, گیس ہے نہیں اس کو چلانے کے لیے. ابھی آ کے ہمارے گلے میں وہ پڑا ہوا ہے, ہم نے آ کے گورنمنٹ آف پنجاب کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہوا. یہ کیا پلاننگ ہوئی جناب اسپیکر. جناب اسپیکر یہ جناب والا یہ بات ہوتی ہے, آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے بات ہوتی ہے. آئی ایم ایف پروگرام جناب اسپیکر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 7 بار 7 ٹائمز وہاں پہ آپ کے پاس گئے ہیں جناب اسپیکر. پلیز کنٹینیو. جی جناب اسپیکر 7 بار. جی کنٹینیو پلیز. پلیز جناب اسپیکر 7 بار پیپلز پارٹی کی حکومت گئی ہے آئی ایم ایف کے پاس. مسلم لیگ نون کی حکومت 3 بار گئی ہے آئی ایم ایف کے پاس, اور اس کا جناب اسپیکر یہ ختم کریں اس کے بعد. جناب اسپیکر یہ ختم کریں. جناب اسپیکر یہ وہ تلخ حقائق ہیں جن کے بارے میں آج سب کے سب مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں. خود بخود یہ گئے ہیں جناب والا, اور جو شرائط مانگ کے آئے تھے وہ کیری لوگر بل بھی ایک ہوتا تھا. کیری لوگر صاحب اس وقت یاد ہوگا
اس کے ساتھ جو پاکستان کا جو حشر کیا گیا وہ لوگوں کو بھول گیا. جو پاکستان کی سوورینٹی پہ ضرب لگا وہ بھول گئے سارے. جناب اسپیکر، ہمارے پاس جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو میں نے بات کی تھی کہ جڑواں ڈیفیسٹ، جڑواں خسارہ، ایک آپ کا خسارہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں اور آپ کے اخراجات کتنے ہیں. مجھے بتائیں جناب اسپیکر، میں عام فہم زبان میں بات کرتا ہوں، میں ٹیکنیکل جارگن میں نہیں جاتا، تکنیکی باتیں نہیں کرتا، ایک عام فہم زبان میں بات کرتا ہوں. ایک گھر کا خرچہ 100 روپے، 50 روپے وہ قرضے میں دے دیتا ہے، 30 روپے وہ باقی اخراجات میں دے دیتا ہے، اس کے ڈیفنس ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے. جب حساب کتاب اپنا پورا کرتا ہے جناب اسپیکر، تو وہ گھر یا منفی میں ہو تو وہ کیسے آپ چلا سکتے ہیں؟ یہی ہمارے ملک کا ان دونوں پارٹیوں نے مل کے کیا جناب اسپیکر. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا 20 ارب ڈالر پہ چڑھا ہوا. آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ابھی ہم لوگ تبدیل کر رہے ہیں. ہم لوگ جناب اسپیکر، ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب والا بیرونی ملک کے قرضے 1988 میں، یہ بڑی ابھی یہ دردناک داستان ہے پاکستان کی. بیرون ملک کے آپ قرضے اندازہ لگا لیں جناب اسپیکر، 1988 میں 13 ارب ڈالر، 1999 میں تقریباً یہ 39 ارب ڈالر، 39 بلین ڈالرز. 2008 میں جناب اسپیکر تقریباً یہ 41 ارب ڈالر کو پہنچ گئے. 2018 میں جناب اسپیکر یہ قرضے جناب اسپیکر بیرون ملک کے 2008 سے 41 ارب ڈالر سے چڑھ کے 96 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. ہمارے ملک کو گروی کر دیا گیا. کیوں؟ یہ ہمارا ملک کا سوال ہے. اس کی وجہ بھی بتا دیں جناب اسپیکر، کیونکہ ان قرضوں کا سود 3000، میں پھر کہتا ہوں پڑھ لیا کریں، یہ دستاویزات ذرا پڑھ لیا کریں جناب اسپیکر، یہاں پہ دیکھ لیں 3000 ارب روپے کی سود کی ادائیگی صرف ہم نے کرنی ہے، صرف اور صرف. اور بتائیں جناب اسپیکر، صرف جو ہم نے فورن لون کا پرنسپل پے کرنا ہے وہ 1000 ارب روپے وہ ہے اس قرضے کی وجہ سے. آپ جناب اسپیکر، ہم لوگ آتے ہیں پاور سیکٹر سے پہلے میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ آج جو ہمارا فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریا، جس کو ہم لوگ فاٹا کہتے ہیں، قبائلی علاقہ کہتے ہیں، وہ الحمدللہ مرج ہو کے وہ الحمدللہ خیبر پختونخوا صوبے کا، ہمارے آپ کے صوبے کا، خٹک صاحب کے صوبے کا، ہمارے صوبے کا حصہ بن گیا. اس صوبے کی، ہمارے صوبے کے اس حصے کی جو ضروریات ہیں وہ جناب اسپیکر اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. تقریباً 184 ارب روپے وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بجٹ میں وہاں پہ خرچ ہوگا، 184 ارب روپے کے قریب. اچھا، اس میں جناب اسپیکر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پیسے میں ہمارے مسلح افواج کے ایک سپاہی سے لے کے، ایک سیلر سے لے کے، ایک ایئر مین سے لے کے اوپر تک، ان کے سربراہان تک، انہوں نے اس خطے کی جو اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے قطع نظر ہو کے انہوں نے اپنا بجٹ تقریباً 176 ارب روپیہ، 176 بلین روپے اپنے بجٹ کا کٹ کیا، اور یہ بینیفٹ، یہ فائدہ جو ہے منسٹری آف فائنانس کو دیا، جس کی وجہ سے
इंशाअल्लाह ताला जो हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबराह से लेके नीचे तक एक सिपाही, एक सेलर और जनाबे वाला एक एयरमैन को हम लोग क्रेडिट देते हैं और सल्यूट पेश करते हैं और उनकी हुब्बुल वतनी को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने कुर्बानी दी। इस माहौल में जिस वक्त हिंदुस्तान अपना बजट बढ़ा रहा है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा जनाब स्पीकर। यह हमें स्पेस दी गई कि हम लोग वहां पे ये करें और मुल्क दुश्मन अनासर का वहां पे कला कमा करें, उनको सर उठाने हम लोग नहीं देंगे। जो कि पाकिस्तान के नाम के खिलाफ कोई आवाज भी उठाएगा इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले हम लोग वहां पे खड़े होंगे जनाब स्पीकर। ये हमारा मिशन है, ये हमारी अफवाज पाकिस्तान का मिशन है, ये हर एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी का मिशन है, चाहे वो ऐवान के इस तरफ बैठे हो या उस तरफ बैठे हो या ऐवान से बाहर बैठे हो जनाब स्पीकर। पाकिस्तान सबसे पहले हमारे लिए मुकद्दम है जनाब स्पीकर। इसमें हमारी सिविल गवर्नमेंट की रनिंग का 50 अरब रुपए की कटौती उधर से भी हुई है। उन्होंने अपनी तरफ से अपना पेट काटा, अपनी ये कट करके हमें दिया। और इसके साथ साथ काबीना के मेंबरान की तनख्वाहों में 10% हमने कमी की। गवर्नमेंट यहां पे सेट होती है जनाब स्पीकर। हमारी वजीर आजम साहब का अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी जो वजीर आजम हाउस के जो अखराजात हैं उसका भी मैं आपको जरा दे दूं खुलासा। उन्होंने अपने वजीर आजम हाउस में जो वजीर आजम हाउस नहीं बल्कि सेक्रेटेरिएट हाउस तो वो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, उनका बलीगाला का रेजिडेंस, उसकी बिजली, उसकी बाकी अखराजात वो अपनी जेब से पूरा करते हैं। उसकी जो बाड़ है, जो फेंस है, वो हमारी पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगवाई। उनकी जो जनाबे वाला लिंक रोड ऊपर जाती है उसको ठीक करना, उसका रिपेयर करना, उसको वो करना उन्होंने अपनी जेब से, वजीर आजम लीडर ऑफ द हाउस इमरान खान साहब ने अपनी जेब से दी है। ये चीज होती है जनाब स्पीकर, ये फर्क होता है। और ये भी मैं कहता चलूं, अभी हमारे लीडरान यहां पे ऑपोजिशन के चले गए, काश सुनते। ये तहम्मुल से सुनने की बातें होती हैं जनाब स्पीकर, बहुत जब सच सामने आता है ना आईने पे, बहुत कड़वा लगता है और उसको हजम करने की भी होनी चाहिए जनाब स्पीकर। ये बात होती है जनाब स्पीकर। वो भी मैं आपको बता दूं, वजीर आजम साबका दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट और हाउस का खर्चा 1 अरब रुपए से भी ऊपर चला गया था। और उसमें सार्क मुल्कों की गाड़ियां, सार्क मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जनाबे वाला गाड़ियां इंपोर्ट हुई कि जी ये लीडरशिप के लिए इस्तेमाल होंगी। बड़ी अच्छी बात है। हम लोग अपने मेहमानों का ख्याल करते हैं, बैसियत पख्तून, बैसियत बलोच, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तान से, किसी भी खत्ते से हो। हम तो पाकिस्तान के लोग इस चीज के लिए मशहूर हैं कि हम लोग अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। और जब मेहमान चले जाएं जनाब स्पीकर, हम लोग गांव में क्या करते हैं, हमारे हुजरे होते हैं, मुश्तरका हुजरे होते हैं, कोई एक घर से चीज आ रही होती है, दूसरी जगह से आती है, खातिर तवाज़ुन के बाद वो सारे भांडे, सारी चीजें जो है वो वापस चले जाते हैं। यहां पे उन्होंने कहा जी कि इन गाड़ियों की मुरम्मत का खर्च, ये अभी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और हाउस में इस्तेमाल होंगे, खर्चा इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीक्रेट फंड से होगा और फॉरेन ऑफिस की ये चार्ज पे होंगे। जनाब स्पीकर, ये कहां का गुरक धंधा है, ये कहां की जगलरी है, ये कहां का अवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ये तल्ख हकीकत है। कोई या आपको इशू हो या इसको आप चैलेंज करना चाहें जनाब स्पीकर, जरूर कर लें। और किसी को मैं रेफरेंस दे देता हूं जो अखराजात में कमी की है वजीर आजम हाउस में, जाके वॉल्यूम 1 के करंट एक्सपेंडिचर पेज 302 से 310 तक का मुताला कर लें, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनाब स्पीकर, पावर सेक्टर के हवाले से बात करते हैं। पावर सेक्टर के हवाले से जनाब स्पीकर, रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र
الحمدللہ گناہگار آدمی جناب اسپیکر اپنے لیڈر آف دا ہاؤس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی, انہوں نے اعتماد کیا. میں تو میرا یہ پختہ ایمان ہے, انسان جو بھی کرتا ہے رب کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. پاور سیکٹر کا قلمدان دیا, دن رات ہم نے محنت کی ہے جناب اسپیکر, دن رات. جو آج بلند و بالا دعوے کرتے ہیں بجلی کے کہ اتنی بجلی چھوڑی, آگے ہم سے نہ پوچھنا, یہ ہو جائے گا. جناب اسپیکر جس وقت آپ سوابی کے گلی محلوں میں, ان کے پہاڑیوں میں, امزئی آپ کا اور میرا حلقہ جو ہے وہ بالکل ملتا ہے, اتلے کے گاؤں میں یا ادھر آپ جاتے تھے, اس کے ساتھ جڑواں حلقے میں, امزئی میں, بیٹکلی میں, باقی جگہوں میں, بندہ ناچیز ہم لوگ پھرے ہوتے تھے. ہر ایک ممبر یہاں پہ جو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا تھا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جناب اسپیکر, اس الیکشن کے دوران جو لوڈ شیڈنگ اس رمضان میں ہمیں سامنا اس کا کرنا پڑا, اس وقت 2018 میں, اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. جو وولٹیجز کا مسئلہ تھا تو وہ بجلی کہاں پہ گئی؟ جو یہ دعوے آتے ہیں کہ جی ہم نے بجلی بنائی, کہاں پہ گئی بجلی؟ کوئی پی ٹی آئی کی حکومت یہاں پہ آ کے ہم نے گھر سے کوئی بجلی اپنی جیبوں میں بھر کے, نہ مراد بھائی نے بھر کے لائی, نہ ملک تاج صاحب نے کی ہے, نہ خٹک صاحب نے اپنی جیب میں بجلی, نہ عمر ایوب نے بجلی بھر کے آ کے یہاں پہ گریڈ میں, نہ اسپیکر صاحب آپ نے, نہ سوری صاحب نے. گھر سے تو ہم لوگ بجلی نہیں لائے تھے, ایک چیز لائے تھے, وہ تھا ایمان, وہ تھی ایمانداری. ایمانداری کے ساتھ سسٹم کو ٹھیک کیا. میں چیلنج کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس پہ, یہاں پہ ادھر, مجھے بتائیں جناب اسپیکر, پاکستان کے 8,879 فیڈر ہیں, 8,879 فیڈر, 80% لوڈ شیڈنگ فری الحمدللہ ہم نے کیا. کیسے؟ ایمانداری کے ساتھ. جناب اسپیکر رمضان کے بارے میں, یہ گزشتہ بھی ماہ مقدس رمضان شریف گزرا, اس وقت سحری اور افطار کے ٹائم پہ 8,879 فیڈر میں جناب اسپیکر, جس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب کا حکم آیا کہ آپ نے اس کو مینج کرنا ہے, اس پہ نظر ثانی کریں, ہم نے اس پہ لبیک کیا جناب اسپیکر. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے لائن مین سے اٹھ کے اپنے چیف ایگزیکٹوز آف ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور منسٹری آف پاور کے اپنے سارے آفسرز کا. دن رات کی ان کی محنت تھی, اور ہمارا اچیومنٹ ریٹ 99.35% رہا الحمدللہ. کوئی لوڈ شیڈنگ کہیں پہ نہیں. موجودہ سسٹم کو ٹھیک کیا. کیوں؟ کیونکہ اس پہ کسی نے نظر ثانی نہیں کی تھی. جس وقت ہم لوگ آئے جناب اسپیکر, سپٹمبر 11 کو چارج سنبھالا, مختلف جگہوں میں آپ کی پاور سسٹم کا بیڑا غرق ہوا, رکاوٹیں, ڈسٹریبیوشن سسٹم میں مافیاز بیٹھے ہیں. آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے جناب اسپیکر, ٹرانسفارمرز کا مافیا ہمارے پشاور الیکٹرک میں, فلانے الیکٹرک میں 2 ارب روپے ادھر جاتے تھے. مکمل طور پہ اس کا خاتمہ کیا ہم نے, ایک سسٹم کو بنایا. کیوں؟ لیڈرشپ مخلص تھی. کیوں؟ میں پھر اس شخص کے بارے میں, اس بوڑھے شخص کے بارے میں بات کروں گا جس نے غلاف خانہ کعبہ کو پکڑ کے گڑگڑا کے رو رہا تھا اللہ کے حضور کہ یا اللہ تعالیٰ چوروں سے میرے ملک میں نجات دینا. جناب اسپیکر الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف وہی کام کر رہی ہے کہ ہم لوگ خاتمہ کر رہے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. جناب اسپیکر جس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے کہا, مجھے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو خود تعجب میں چلا گیا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. یہ تو خود ہی انہوں نے مطلب خودکش حملہ کر دیا اپنی پارٹی کے خلاف. مجھے لگتا ہے جناب اسپیکر کوئی پارٹی میں کوئی رفٹ آئی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے پیچھے مطلب وہ کر رہے ہیں کہ ایک لیڈرشپ کوئی اور ایمرج نہ ہو. لگتا یہ ہے, ورنہ یہ بات کبھی نہ کہتے. جناب اسپیکر جو انہوں نے بات کی کہ 31 مئی 2008 کے جو سطح پہ جو قیمتیں تھی بجلی کی وہاں پہ لے کے جائیں, تو جناب اسپیکر جس وقت ہماری حکومت برس اقتدار آئی
اور ہم لوگ خدمت کے لیے میدان میں اترے تو اس وقت ایجنڈا پہ سب سے پہلا آئٹم جو تھا وہ کیا تھا؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے نیپرا کو وہ تجویز، وہ سفارش، میں پھر دہراتا ہوں، پہلا آئٹم ایجنڈا ہماری منسٹری آف پاور میں کیا تھا؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری دنوں میں انہوں نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کو سفارش کی تھی کہ جناب والا بجلی کی نرخوں میں اضافہ ہونا چاہیے. وہ ایپلیکیشن شفقت محمود صاحب وہ ایپلیکیشن دی ہوئی تھی، اور وہ نیپرا نے کیا کہا تھا؟ نیپرا نے اس کو کیلکولیٹ کر کے ہمیں جو واپس دیا، انہوں نے کہا کہ 3.84 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہونا چاہیے. کتنا جناب اسپیکر؟ 3.84 روپے فی یونٹ. وہ ہم لوگ کرتے تو میں دیکھتا کہ آج کیا شور و غل ہوتا ملک میں، کیا مسائل ہوتے. ہم لوگ عوامی لوگ ہیں جناب اسپیکر، ہم نے نہیں ہونے دیا. ہم نے 300 یونٹ کے جو صارفین ہیں، جو کہ 75% ہیں ٹوٹل ڈومیسٹک صارفین کا، ان کی نرخوں میں 1 پیسے کے اضافہ بھی نہیں کیا. ہم نے سبسڈی دی. یہ فرق ہوتا ہے. 95% آپ کے جو 5 کلو واٹ کے کم کمرشل ادارے، آپ کے کمرشل دکاندار ہیں، ان کی نرخوں میں 1 پیسہ بھی ہم نے اضافہ نہیں کیا. 95% کو پروٹیکٹ کیا. سبسڈی کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ جی ہم نے ایگریکلچرل سیکٹر کو دی. جناب اسپیکر، وہ سبسڈی انہوں نے اناؤنس کی، اس کا پیسہ ہی نہیں رکھا. وہ دستاویزات نکال کے دیکھیں، جس کو ردی کے جو ابھی وہ آئے گا کباڑی والا، اس کو یہ بیچیں گے، اس کے 4 پیسے ملیں گے، اس کا ذرا مطالعہ کریں. اس کی سبسڈی کے لیے پیسہ ہی نہیں رکھا. ذمہ داری کس کی بن گئی؟ اس کے بعد ہمارے گلے میں. ہم نے اس کو پروٹیکشن دی، ہم نے سبسڈی منی بجٹ میں دیا، ہم نے اس چیز کو آگے لے کے. جناب اسپیکر، یہ فرق ہوتا ہے. جناب اسپیکر، بات ہم لوگ ابھی آگے کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ سیکٹرز کے حوالے سے آپ کے ویلیو ایڈڈ یا ایکسپورٹ انڈسٹریز جو ہیں، اس پہ ہم نے لمٹ رکھی. 7.5 سینٹ فی یونٹ ہم نے ان کو انسینٹو دی ہے. 6.5 سینٹ گیس پر یونٹ ہم نے وہاں پہ ان کو انسینٹو دی ہے. جناب اسپیکر، یہ چیزیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں، ڈالر ٹرمز میں اس وقت ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھی کیونکہ بہت جلدی یہ ابھی پچھلے دنوں میں ہوا ہے، پر آؤٹ پٹ، کوانٹٹی آؤٹ پٹ آپ کی والیومز یا پرائس، یا آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں، ویلیو کس چیز کا دو چیزوں کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں. ایک پرائس ہوتی ہے اور ایک کوانٹٹی ہوتی ہے. کوانٹٹی بڑھنی شروع ہوئی ہے اور ایکسپورٹ آرڈرز ہماری انڈسٹری کو آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت اگلے سال اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو حیاتی اور زندگی دے، ایک پل کا بھی انسان کو موقع نہیں، پتہ نہیں ہوتا. جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اسی ہاؤس میں وہ اعداد و شمار ہمارے فائننس ٹیم اور ہمارے فائننس منسٹر پیش کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کتنی نمایاں انکریز آپ کے ریونیو میں اور آپ کے ایکسپورٹس میں آپ کی نظر آئے گی. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جناب اسپیکر، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری انڈسٹری چلے گی، ہماری انڈسٹری چلے گی، ہمارا سروس سیکٹر چلے گا، ہماری انڈسٹری کی آؤٹ پٹ جائے گی، نوکریوں کے مواقع آئیں گے، خوشحالی آئے گی. اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا. انہوں نے تو جو ایک اپنی حکومت کیا جو ساری انہوں نے باتیں کی ہیں نا جناب اسپیکر، میں بار بار کہتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے تو خود اپنے اوپر خود کا حملہ کر دیا. اپنی حکومت صاحب کا حکومت کے اوپر چارج شیٹ بنا کے ہاؤس میں پیش کر دی، مصدقہ مہر آپ نے اس پہ لگا دی. ہاؤس نے سن کے، نہیں کرنا چاہیے تھا. اپنی حکومت کے بارے میں آدمی بری بات نہیں کہتا جناب اسپیکر، پر انہوں نے کر دی تو کر دی. جناب اسپیکر، آ جائیں ذرا سرکولر گردشی قرضے کے حوالے سے جو انہوں نے حال چھوڑا تھا پاور سیکٹرز کا. ریونیو کا آپ کا میں نے بتا دیا، آپ کو میں نے جڑواں خساروں کے حوالے سے بات کر دی کہ کیا حالات تھے. آ جائیں ذرا پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں، اور اس میں بجلی کے اوپر آ جائیں اور گیس کے اوپر آ جائیں. بجلی کے سیکٹر میں جناب اسپیکر، جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی
اور ملک کی معیشت کو داؤ لگا کے جانے کی ہو رہی تھی. ابھی 2018 کے آخری سال ڈیٹ کی بات ہے, اور ان کو نظر آ رہا تھا, جو ڈرائیور ہوتا ہے نا جناب اسپیکر, وہ جب آنکھیں بند نہ کرے اس کو روڈ نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ میرے سکل سیٹ سے, میری مہارت سے گاڑی ابھی آگے نکل گئی ہے, یہ کھائی میں جانے والی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے جناب, وہ سٹیئرنگ چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ مالک. جو آپ کے اوپر پہاڑوں میں, سوابی کے اوپر پہاڑوں میں وہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جناب اسپیکر, ڈرائیور کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی بس مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ غلطی کیا ہوتی ہے, وہ سٹیئرنگ چھوڑ دیتے ہیں اور گاڑی سیدھا نیچے کھائی میں. ہمارے ساتھ وہی ہوا جناب اسپیکر. وہ کیسے؟ انہوں نے جناب, ان کو نظر آ رہا تھا کہ جناب اسپیکر کے آگے الیکشن آ رہا ہے, لوگ ہمارے خلاف ہوئے ہیں, تو لہٰذا لوگوں کی ہمدردیاں کسی نہ کسی طور پہ ہم لوگ خریدیں, آگے دیکھی جائے گی, آگے کوئی اور سنبھالے گا. انہوں نے کیا کیا کہ جن ہائی لاس فیڈرز وہاں پہ بے تحاشا چوری ہوتی تھی, وہاں پہ بے تحاشا چوری ہوتی تھی, وہاں پہ بھی انہوں نے کہا جی ریلیکس کر کے بجلی دے. پر جناب اسپیکر, کوئی عقل بھی ہوتی ہے کوئی چیز. آپ ادھر بجلی چوری کے علاقوں میں بجلی دیں گے, وہ تو چلے گی نہیں, آپ کا خسارہ اور بڑھے گا. 1 سال کے اندر اندر جناب اسپیکر, پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں, گردشی قرضے میں 4.5 ارب روپے کا اضافہ ہوا. 450 ارب 450 بلین روپیز 1 سال کے اندر. میں ریپیٹ کرتا ہوں, ریکارڈ کا حصہ بنے. 450 ارب 450 بلین روپیز کا خسارہ میں اضافہ ہوا مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری 1-1.5 سال میں, صرف اس لیے کہ انہوں نے چوری کے علاقوں میں بجلی چھوڑ دی. اس کا کوئی سدباب نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ مسائل آگے بڑھیں گے. ڈر رہے تھے کہ ہم لوگ ابھی کس منہ کے ساتھ جائیں گے ووٹر کے پاس. نہ کوئی کارکردگی, نہ کوئی بہتری ملک میں, ایکسپورٹس انکریز نہیں ہوئی ہے, انڈسٹری کا ٹھپا بیٹھا ہوا ہے, زراعت میں ٹھپا بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی ہم لوگ کام کر سکے ہیں. لوڈ شیڈنگ ویسی کی ویسی, لوڈ شیڈنگ کا جن نکلا ہوا. ہم لوگ لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ جناب اسپیکر, جو تیل کی قیمتیں بڑھنی شروع ہوئیں تو اس کا جو ایفیکٹ تھا انہوں نے پاس آن کرنے سے انکار کر دیا. اور پر انکار نہیں کیا, انہوں نے اپلیکیشن بنا کے نیپرا کو داخل دفتر کر دی. آخری دنوں میں چپ کے اسے ڈاکخانے میں رکھ دی کہ جی جس وقت تک چٹھی ان کو پہنچے گی اس وقت تک ہم نے چادر اپنے کندھے پہ لگا کے تو ہم لوگ گئے ہوں گے, کوئی اور اس کا ذمہ دار ہوگا. وہ ہمارے ساتھ ہوا. جناب اسپیکر, 250 ارب روپے وہاں سے ہمارا یہ پرابلم آیا. 250 ارب 250 بلین روپیز. 806 ارب کا خسارہ آپ کا بجلی کے سیکٹر میں سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کی گئی ہے. ہر دن 38 ارب روپے کی انکریز کے ساتھ وہ جا رہا تھا اوپر. آپ کی ریشو 38 بلین. اس کا جناب اسپیکر ہماری حکومت نے اس کو ہم لوگ نیچے ابھی لا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی سن 2020 کے آخر تک اس گردشی قرضے کا بہاؤ جو ہے اس کو کنٹرول کر کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احکامات کے مطابق اس کو ہم لوگ زیرو کر دیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ ملک میں بہتری کس طرح آتی ہے. میں پاور سیکٹر پہ کیوں بات کرتا ہوں, کیونکہ یہ سابقہ حکومت اس کا کریڈٹ لے رہی ہے, لینے کی کوشش کر رہی ہے. ایک دوسری آپ کے سامنے حقیقت پیش کرتا ہوں. رینیویبل انرجی, سولر, ونڈ, ہائیڈل, اس نے آنا تھا تقریباً 3500 میگا واٹ اس نے آنا تھا. ایک جنبش قلم کے ساتھ جناب اسپیکر 1.5 سال پہلے ان کی حکومت نے کہا جناب والا اس کو ہم لوگ کٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایل این جی فٹ کرنی تھی کدھر نہ کدھر. اس کو فٹ کرنے کے لیے رینیویبل انرجی کو کٹ کیا, اور رینیویبل انرجی جناب اسپیکر اس وقت جو ریٹ آ رہے وہ 4.5 سینٹ فی یونٹ آ رہے ہیں. اس سستی بجلی کو کٹ آف کیا گیا. تقریباً آپ کے 200 مختلف بجلی کے رینیویبل انرجی کے یونٹ جو ہیں وہ ہوا میں ابھی پڑے ہوئے تھے.
ان ساروں کو ہم نے ٹریک پہ ہم لوگ لا رہے ہیں. یہ حقیقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میں بات کرنا چاہتا ہوں ابھی یہ آپ کا جو مرجڈ ایریاز کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. شکریہ جی آپ نے مجھے دیا. یہ دیکھ لیں جس کے بارے میں نے بات کی ہے کہ جس کے حوالے سے ہم لوگ پھر پاک فوج کو اور اپنے مسلح افواج کو اور سویلین گورنمنٹ کو سلام پیش کرنے انہوں نے اس میں تعاون کیا. اس مسودے کا بھی آپ ذرا دیکھ لیں. جناب اسپیکر میں بھی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے بات کی ہے کہ جناب کے پی کے حوالے سے کہ جی وہاں پہ بجلی جو ہے, بلکہ انہوں نے خٹک صاحب کے حوالے سے بات کی. میں بات کروں گا اور پھر انشاءاللہ خٹک صاحب خود بھی اس کے اوپر بخوبی بات کریں گے. جناب اسپیکر وہاں پہ کے پی میں تقریباً آپ اس وقت بھی چلے جائیں تو ہمارے چھوٹے ہائیڈل تقریباً 250 پروجیکٹس بنتے ہیں. 250 اور 500 جو ہیں وہ ابھی پائپ لائن میں آ رہے ہیں. کوئی 10 میگا واٹ, کوئی 25 میگا واٹ, اور اس کی بھی لسٹ میں ابھی آپ کو پیش کرتا ہوں جناب اسپیکر. یہ آپ کا جناب والا یہ دراڑ خوال یہ ابھی فنکشنل ہو گیا ہے 35 میگا واٹ کا. یہ اوپر سوات سے آگے ہے, اپنا منگورہ سے آگے. متلتان 83 میگا واٹ. یہ لوکوٹ مٹا یہ جناب والا کالام کا یہ مجموعی طور پہ صرف اس ایریا کو دے رہے ہیں, ان گاؤں کو دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا کوٹو ہائیڈرو پاور ہے, شگوکاس ہے 102 میگا واٹ کا, آپ کا گوپلام ہے 28 میگا واٹ کا, آپ کا جناب والا یہ شامی پور ہے 150 میگا واٹ کا. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو معلوم یہ مطالعہ کرتے جناب اسپیکر بات ہوئی آتی ہے, یہ بات وہیں پہ آتی ہے. خدارہ مطالعہ کر لیا کریں. مطالعے کے لیے ٹائم آدمی نکالتا ہے, بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. قرآن شریف پڑھا کریں, تفسیر کے ساتھ معنی کے ساتھ پڑھا کریں, باقی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں, میوزک سننا لوگ کم شروع کر رہے ہیں. بہت کچھ انسان ان کتابوں سے سیکھ جاتا ہے. مسئلہ ہماری قوم کا یہ بنا ہوا ہے ساروں کا. جناب اسپیکر یہ میں ابھی یہ چھوٹے ہائیڈرو پروجیکٹس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, اور یہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ ابھی مجھے خٹک صاحب بھی بتا رہے تھے کہ 400 میگا واٹ جو ہیں وہ کے پی اے کے اپنے ریونیو سے بنا رہا تھا, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گے. یونیورسٹیز کے بارے میں بات ہوئی, اس کے بارے میں بھی میں ابھی سامنے رکھتا ہوں. آپ نے اپنے حلقے کے بارے میں بات کر دی. فاشل شولے آسٹرین گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ کے اشتراک کے ساتھ یہ پرویز خٹک صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے. ہری پور میں منگ کے مقام پہ الحمدللہ آپریشنل ابھی ہونے والی ہے, بن چکی ہے بلڈنگ, ٹیکنیکل ٹریننگ یونیورسٹی, اور اس پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سکلز یونیورسٹی لیول کی وہاں پہ سکھائے جائیں گے آسٹریا کے ساتھ. جناب اسپیکر جنوبی اضلاع کے میرے یہاں پہ ممبران بیٹھے, ان سے پوچھیں پشاور کا. ابھی خٹک صاحب ان کو فنگر ٹپس میں ماشاءاللہ ان کو یاد ہے, آپ کو خود آپ نے ان کو کریکٹ کیا. سوابی میں اسپیکر صاحب نے خود بتایا. جناب اسپیکر یہ سارے وہ حقائق میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. یہ تو دو پارٹیز کا اشتراک جو تھا یہ بڑا ظالم اشتراک رہا ہے, اس کو ہم نے توڑا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پولیٹیکلی جناب اسپیکر میں بات کرتا چلوں کیونکہ میرے فاضل ممبران بھی ہیں, یہ بھی آگے بات کریں گے. میں نے جس وقت اپنی ہوش سیاسی سنبھالی تو بھٹو صاحب کا ٹائم تھا. میرے والد صاحب اس وقت پولیٹیکل پریزنر تھے. 2 سال وہ ڈیتھ سیل میں رہے پشاور کے جیل میں. ان کو کوئی بسترا نہیں ہوتا تھا, ڈیتھ سیل میں ہوتے تھے, سامنے پھانسی گھاٹ تھا. مجھے یاد ہے 1 بار یا 2 بار میں ان کو ملنے کے لیے گیا تھا. وہاں پہ کوئی عیاشی نہیں ہوتی تھی, آپ نہیں جا سکتے تھے. 225 سال کی قید سنائی گئی ایز اے پولیٹیکل پریزنر میرے والد صاحب کو, گوریو خان صاحب کو, اس وقت بھٹو صاحب کے ٹائم پہ. جناب اسپیکر اس وقت میں آپ کو بتاؤں اکنامکس کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں, جو ان کے 7 پروگرامز پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آئے تھے. تو اس وقت جناب والا 70 کی دہائی میں جو افراد زر ہوتی تھی
وہ آپ کی 35 اور 45% سے زیادہ تھی. 35 to 40%. آپ اور میرا جو ہمارا تقریباً آگے پیچھے ہماری عمریں ہیں, خٹک صاحب ہم سے سینئر ہیں, ان سے پوچھیں. وہ دور تھا جس وقت انفلیشن جس کو کہتے تھے, اور اس وقت ایک آدمی سے پوچھا کہ بھئی آپ کے بیٹے کتنے؟ اس نے کہا جی میرے 4 بیٹے ہیں. اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں؟ کہ جی سارے کے سارے کام پہ لگے ہوئے ہیں. کہ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ایک بیٹا جو ہے, بڑا بیٹا, وہ آٹی کے ڈیپو کی لائن میں لگا ہوتا ہے, صبح سے تک ادھر کھڑا ہوتا ہے, ایک تھوڑا سا آٹا اس کو ملتا ہے. دوسرا بیٹا جو ہے وہ گھی کے ڈیپو کی لائن میں کھڑا ہوتا ہے, صبح سے شام تک اس قطار میں کھڑا ہوتا ہے. تیسرا بیٹا جو ہے وہ چینی کی ڈیپو کی لائن میں کھڑا ہوتا ہے, صبح سے شام تک ادھر کھڑا ہوتا ہے. تو اس نے کہا جی چوتھا بیٹا, کہ جی چوتھا بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریڑھی لے کے تو 4 بیٹوں کو اٹھا کے تو واپس لا رہا ہوتا ہے شام کے وقت. یہ حال تھا جناب اسپیکر اس وقت. تو ہمیں یہ ابھی یہ تربیت دے رہے ہیں, یہ ان کی حکومتوں کا یہ حال تھا. تو ہم لوگ کدھر جائیں جناب اسپیکر؟ اور یہی چیز جب یہ حکومتیں آئیں, یہ ایک تسلسل ہے, ایک ڈائریکشن ہے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا اور تباہ کرنے کا. میں واضح طور پہ آپ کو کہوں جناب اسپیکر, میں ابھی بات کروں, ابھی اپنے ٹائم پہ آپ ضرور بات کیجئے گا. جناب اسپیکر, ابھی پچھلے جو مفتاح صاحب نے جو بجٹ پیش کیا تھا, اس کے بارے میں بھی 2-4 مسلم لیگ نون کا ہی بجٹ تھا, جس کو بہت بڑا کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا تو ہم نے وہ کیا. جناب اسپیکر, انہوں نے دیکھا کہ آخری حکومت ہے, جا رہے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ کھائی میں جانے والی ہے. تو ابھی جب ڈرائیور دیکھتا ہے جناب اسپیکر کہ 2 ٹائر جو ہیں وہ گاڑی کے وہ روڈ سے نکل گئے, تو وہ کہتا ہے یا اللہ مدد, جان دے اس. تو جب وہ ٹائم آ گیا تھا جناب اسپیکر, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایگزیمشن کی لیمٹس انکم ٹیکس پیئرز کی جو ہیں وہ زیادہ کر دی, کہ کچھ ہمیں بلے بلے ہماری ہو جائے گی, کچھ ہمیں ووٹیں مل جائیں گی. ہمارا ووٹر جناب اسپیکر پاکستان کا بہت تیز ہے, وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے, اور اسی لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کیا. کیوں؟ کیونکہ بات اس بزرگ کی تھی جو خانہ کعبہ کے غلاف کو میرے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کے بار بار رو رہا تھا, بار بار وہاں پہ اس مقدس مقام پہ وہ رو رہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ چوروں سے نجات. یہی وہ وجہ ہے پاکستان کے ووٹرز نے باقی پارٹیوں کو رد کر کے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف ہماری اہل اس کی حکومت بنائی. یہ وہ فرق ہے. جناب اسپیکر, ابھی ہم لوگ بات کرتے ہیں ذرا انرجی کے باقی گیس کے پروجیکٹ سے, اور ان سے بھی آگے کیا ہونے والا ہے. جو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس آ رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے ذرا پیش کرتا ہوں. آپ کتنا ٹائم لیں گے جی مزید؟ جناب اسپیکر, جتنا انہوں نے لیا تھا ہم تو نا, سب سے بڑا امتحان تو میرا ہے. جناب اسپیکر, آپ بھی پختون ہیں, ہم بھی پختون ہیں. ہمارے میں ایک چیز ہے کہ بدلہ پورا لیں گے. جناب اسپیکر, ادھار کا نہیں ہے, پورا بدلہ. خٹک صاحب بھی کچھ ایکسپلینیشن کرنا جناب چاہتے ہیں. اسپیکر, خٹک صاحب میرے بزرگ ہیں, میں نے ان کے لیے بھی ان سے وکالت کی فیس بعد میں لوں گا انشاءاللہ, کھانا میں کھا لوں گا, پر باتیں پوری ہوں گی. جناب اسپیکر, ذرا ٹائم لے لیں. کتنا تھا مراد بھائی, آپ ذرا چیک کیجئے, پورا میں نے ٹائم لینا ہے. یہ بھی انہوں نے, یہ مراد بھائی جو ہیں, یہ کدھر ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ جناب اسپیکر, ابھی تو ابتدائے عشق ہوتا ہے کیا, آگے دیکھیے جناب اسپیکر, ہوتا ہے کیا. ابھی تو جناب اسپیکر وہ 2nd گیئر لگایا, ابھی 3rd 4th ابھی گاڑیاں آ رہی ہیں 6 گیئر کی, 4 گیئر باقی ہیں جناب اسپیکر. ابھی تھوڑا نہیں, آپ کا ایشو یہ ہے کہ جو آپ تقریر کریں گے بے شک آپ کریں, لیکن آپ کا ٹائم جو ہے نا دوسروں کو آپ وہ ہوگا, کاؤنٹ ہوگا, کاؤنٹ ہوگا ٹائم. جناب اسپیکر انشاءاللہ. جناب اسپیکر, ہمیں معلوم ہے ہم لوگ جب باتیں ختم کریں گے وہاں پہ یہ باتیں ان سے برداشت نہیں ہوں گی, میرے سے بہتر مقرر آئیں گے, وہ بات کریں گے, سارے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ, آپ دیکھتے رہیے گا. جناب اسپیکر, آپ دیکھ لیجئے گا. جناب اسپیکر, میں آپ کو بتاؤں, ابھی انرجی سیکٹر میں جہاں پہ لوگ دیکھیں, ابھی ہم لوگ اپنے سیکٹر کو ریفارم کر رہے ہیں. آپ کو آگے ابھی جو ہم نے اپنے پاور سیکٹر میں کیا اور گیس کے سیکٹر میں کرنے جا رہے ہیں,
30,000 لوگوں کے خلاف جناب اسپیکر ہم نے پاور سیکٹر میں ایف آئی آر لانچ کی, 4,000 سے زیادہ آدمیوں کو اندر کیا. اس وقت بھی ہم لوگوں کی مشن جاری ہے, اور اس سیکٹر میں جو آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں صرف